رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان جو فرق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک بنیادی امتیاز یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن لوگوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے منور کر دیا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے سینوں میں اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے کسی کے لیے بھی محبت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور کوئی بھی روئے زمین پہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، خدا کی محبت نہ ہو، خالق کی محبت نہ ہو، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ ملحد لوگ بھی ہیں، خدا کے منکر بھی ہیں، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں اگر آپ ان کو ٹٹول کے دیکھیں گے، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، ان کے ایکس رے کر کے اگر دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے اندر بھی وہ فطری تقاضا موجود ہے جو ایک مخلوق کے اندر خالق کے حوالے سے موجود ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی رد عمل سے، معاشرتی رد عمل کی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ مسائل کی وجہ سے یہ موقف اختیار کر لیتے ہیں کہ بھائی جس خالق و مالک کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع اصل یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ فطرت پہ باقی ہیں اور جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں، ان کے دل کے اندر خالق کی محبت بہر صورت موجود ہوتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہے اتنی کسی اور چیز کی بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا نہ خواستہ کسی اور چیز کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ جو مشرکین مکہ ہیں یا مشرکین جن کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، ان کا جرم اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، ان کا جرم یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، انہوں نے اللہ سے ہٹ کے اپنے ایسے معبود تراش لیے ہیں، اپنے ایسے نظریات بنا لیے ہوئے ہیں، اپنی اس طرح کی سوچ اور فکر بنا لی ہوئی ہے کہ انہیں اپنی سوچ و فکر اور نظریات اور اپنی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ اسی طرح محبت، تعلق اور لگاؤ ہے جس طرح کے ایک مومن کو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے برابر بھی کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، چہ جائے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، کسی اور کی محبت اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے۔ محبت جو ہے وہ ایک بڑا عظیم جذبہ ہے، ایک بڑا شریف جذبہ ہے، انسان کی ایک فطری کمزوری ہے،
تو کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری یہ فطری کمزوری بھی اللہ نے بنائی ہے. اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لے کے چلیں گے, اللہ کا حق اللہ کو دیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں دیگر لوگوں سے بھی جو محبت ہوگی وہ ایک مثبت جذبہ ہوگا, اس کے اندر منفیت موجود نہیں ہوگی, اس کے اندر اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ اصل میں وہ ڈائریکشن ہے. جب آپ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ رستہ جتنا بھی لمبا ہو یہ آپ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے بہت لمبا سفر کرنا ہو, اگر آپ نے اپنی ڈائریکشن پہلے سے سیٹ کر لی ہوئی ہے, آپ نے پہلے سے جو ہے نا وہ اپنا ہدف صحیح منتخب کر لیا ہوا ہے, تو رستہ جتنا بھی لمبا ہو, درمیان میں جتنی بھی مشکلات آئیں, آپ کبھی بھی اپنے رستے سے ہٹیں گے نہیں. لیکن اگر اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر موجود نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ موجود نہیں ہے, تو آپ کو جگہ جگہ رکاوٹیں آئیں گی. آپ کبھی کسی کی طرف چلے جائیں گے, کبھی کسی کی طرف چلے جائیں گے, کبھی کسی کے ساتھ جنون میں مبتلا ہو جائیں گے, کبھی کسی کے تعصب میں مبتلا ہو جائیں گے, کبھی کسی کے اوپر حد سے زیادہ فریفتہ ہو جائیں گے, اور کبھی کسی کے ساتھ حد سے زیادہ نفرت میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہ جو والذین آمنوا ہے نا, یہ ایسا جملہ نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن کریم کا ہر جملہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اہل ایمان کا ذکر کیا ہے, ایمان اصل میں وہ جذبہ ہے جو انسان کو اندر سے انسان کو ہلاتا ہے, اندر سے انسان کو گائیڈ کرتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ انسان اصل میں ایک مشین ہے, اس مشین کو جو چیز کمانڈ دیتی ہے, یا انسان ایک ہارڈ ویئر ہے, اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے جو اس کو صحیح یا غلط چلاتا ہے, وہ اس کا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے اندر سافٹ ویئر صحیح ہے نا, جن کی پروگرامنگ صحیح ہوئی ہے, ان کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کی ہوگی. اور جن کی پروگرامنگ میں کوئی مسئلہ ہے, جن کے سافٹ ویئر میں مسئلہ ہے, کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے ان کے اندر, ان کی فطرت اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یا اللہ کے رسول چاہتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل کے اندر اور بہت سارے لوگوں کی محبت اس طرح داخل ہو جائے گی کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص, یہاں بھی ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے, قرآن میں بھی والذین آمنو ہے, اور یہاں پہ بھی لا یؤمنو ہے, لا یسلمو نہیں ہے, اور قرآن میں بھی والذین اسلموا, حالانکہ اسلام کا لفظ بھی درست ہے, لیکن ایمان کا لفظ اس وجہ سے بولا کیونکہ محبت کا تعلق بھی انسان کی قلبی کیفیات کے ساتھ ہے, اور ایمان کا تعلق بھی انسان کی اندرونی جذبات کے ساتھ ہے. انسان کے باطن, یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ انسان کو باطن سے اس طرح انسان صاف ہو جاتا ہے, اس طرح اس کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ سسٹم بلڈ ہو جاتا ہے کہ اس کا ظاہر خود بخود غلطیوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کے والد سے, اس کی اولاد سے, اور تمام لوگوں سے. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اولاد سے محبت کرنا کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اپنے والدین سے محبت کرنا یہ کوئی گناہ ہے؟ یا دیگر لوگوں سے محبت کرنا یہ جرم نہیں ہے, لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرح ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے, تو یہی جذبہ جو ایک ایمانی جذبہ ہے, ایک روحانی جذبہ ہے, ایک فطری جذبہ ہے, وہ جرم بن جاتا ہے, وہ جرم کی شکل
جرم کی شکل اختیار کر جاتا ہے. گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اوپر ہے. اس کی روشنی میں آپ نیچے جتنے زیادہ تعلقات آپ کے قائم ہوں گے وہ شریعت کی روشنی میں ہوں گے. اسلام ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گراف نیچے آ جاتا ہے، باقی اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک جرم بن جاتا ہے. اور اس جرم کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ایمان کا لفظ کھینچ لیتا ہے، ایمان کا ٹائٹل اٹھا لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عام انسان ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا قرآن کا جو اسلوب ہے اس میں کیا کہا گیا. جب یہ کہا گیا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ، جو دوسروں کے ساتھ بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، یہاں پہ ان کو مسلمان یا اہل ایمان یا ان کی کوئی اچھی صفت بیان نہیں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اچھی صفت کے لائق ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ان کو انسان کہا گیا ہے یا ناس کا لفظ ان کے لیے بولا گیا ہے. لیکن جہاں پہ خوبی بیان کرنی ہے وہاں پہ ایمان کے ٹائٹل کا اضافہ کیا گیا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو ایمان کے رستے پہ قائم اور دائم رکھتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں اس وقت معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اندر نفرتیں عام ہیں، ناچاکیاں عام ہیں، لڑائیاں جھگڑے عام ہیں. ایک دوسرے کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے. وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی سرکٹ شارٹ ہو گیا ہے، آپ کی جو پروگرامنگ ہے وہ خراب ہو گئی ہے. جو اللہ نے فطری سسٹم بنایا ہوا ہے آپ نے اس کا بیڑا غرق کر لیا ہوا ہے. آپ اپنا یہ جو موبائل ہے نا، یہ بالکل جو صحیح چلتا ہے، اس کو اٹھا کے ایک دفعہ زمین پہ ماریں، کہیں سے لائٹ نہیں نظر آئے گی، کہیں پہ کوئی بٹن نہیں نظر آئے گا، کہیں پہ کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، کہیں پہ کوئی مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا اندر سے سسٹم. تو میرے بھائیوں، یہ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرنے والے، ان سے محبت نہیں کرنے والے، بھائی آپس میں نفرت کرنے والے ہیں، مسلمانوں سے آپس میں نفرت کرنے والے ہیں، ان کا سسٹم اندر سے ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ اور چیزوں کی ہوس غالب آ گئی ہوئی. اور یہ ہوس کون کون سی چیزیں ہیں؟ اگر آپ دیکھیے اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، اگر اس کے مطابق ہم چلے نا تو اس کے مطابق چلتے ہوئے انسان ایک ایسی خوبصورت پروڈکٹ ہے، اور مسلمان ایک مسلم معاشرہ ایسا خوبصورت معاشرہ بن کے نظر آتا ہے. جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے جب وہ اپنی کوئی چیز لانچ کرتی ہے، کوئی گاڑی ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز کی آپ مثال لے لیجئے، تو وہ چیز جتنی بھی پائیدار ہو، اگر دیکھنے میں خوبصورت نظر نہ آئے تو ہم اس کو پسند نہیں کرتے. اسلامی معاشرے کو اگر کوئی شکل دی جائے تو وہ ایسی دنیا کی خوبصورت ترین پروڈکٹ ہے جس کا خالق خود اللہ رب العالمین ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق چلیں، اسلامی احکامات کے مطابق چلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلیں گے، تو جو اسلامی معاشرہ ہے وہی انسانی معاشرہ جس کے اندر اسلام اور ایمان موجود ہے، وہ دنیا کے خوبصورت ترین لوگ ہیں، وہ دنیا کے خیرخواہ ترین لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے لوگ ہیں. ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ انسان کا رہنے کو جی چاہتا ہے، جہاں پہ کام کرنے کو جی چاہتا ہے، جس میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جس میں چیزوں کو مثبت انداز سے دیکھا جاتا ہے. لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات سے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر اس قسم کی خرابیاں آتی ہیں، ایسے سسٹم کے اندر بگز آتے ہیں کہ ان کو کوئی ریزالو کر نہیں سکتا، ان کو فکس کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی. اور اس وقت ہمارے معاشرے کی یہی کیفیت ہے. آپ مطلب مختلف لوگ جو ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ باتیں جس انداز سے کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کو مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اور اس وقت اگر میں دیکھوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کوتاہی کرنے کی وجہ سے، دوسرے لفظوں میں اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو بنیادی خرابیاں آئی ہیں، ابھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. ان میں سے بنیادی خرابیوں میں سے ایک خرابی کیا ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی نفرتیں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہم انہیں اپنے ایمان اور نظریات کا حصہ سمجھتے ہیں.
یعنی ایک تو غلط چیز ہوتی ہے نا، کوئی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے، اگر آپ اس کو کہیں نا کہ بھئی بیٹا آپ نے یہاں پہ آگ نہیں لگانی، یہ برا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ برا کام ہے. اور اسی وجہ سے بچہ جب شرارت کرتا ہے نا تو وہ چھپ کے شرارت کرتا ہے، دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کے شرارت کرتا ہے. لیکن ہمارے اندر اس طرح کی خامیاں آئی ہیں، ہم ان کو اچھا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کی نظر میں وہ برا کام ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ بیان میں کرنا چاہتا ہوں مختصراً، ظاہر ہے اتنی لمبی بات نہیں کی جا سکتی. ان میں سب سے جو پہلی چیز ہمارے اندر اس وقت موجود ہے، جس میں ہم نے غیر اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے یا اس سے بھی ہم آگے لے گئے ہیں، اس کے اندر جو بنیادی ایک مسئلہ ہے وہ ہمارے درمیان سیاسی فرقہ واریت ہے. یعنی ایسی فرقہ واریت، ایسی نفرت جو ہم سیاست کے نام پہ کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں، یعنی ہر وہ بندہ، ہر وہ پارٹی، ہر وہ فرد، ہر وہ شخص جو اس برائی کے اندر مبتلا ہے، آپ اس سے جتنی مرضی بات کریں اس کو اپنی غلطی سمجھ ہی نہیں آئے گی. یعنی آپ یہ جو سیاسی پارٹیوں کے ہمارے دوست ہیں، جو لوگ ہیں جن کو نظریاتی کارکن کہا جاتا ہے، اور ان کی پارٹیوں کے ساتھ لگاؤ کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ ان کو جیالے بھی کہتے ہیں اور وہ بڑی بڑی قربانیاں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کے علاوہ، اپنے قائد کے علاوہ، اپنے لیڈر کے علاوہ کسی اور کو شاید وہ مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو محب وطن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ایک مثبت انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سیاسی اعتبار سے ہمارے اندر اس قدر نفرت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی سیاست کو اور اپنی سیاسی وابستگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند نہیں کیا. ہمارے دل و دماغ پہ سیاست اتنی زیادہ چھا چکی ہوئی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ گویا لاشعوری طور پہ، دیکھیے میں ایسی بات نہیں کر رہا، میں اس طرح کی مبالغہ آمیز باتیں نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اپنے سیاسی لیڈر کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. شعوری طور پہ کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں کرتا، لیکن لاشعوری طور پہ ہماری حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم جتنی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ اپنے سیاسی معاملات کو دیتے ہیں، اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو دیتے ہیں، اپنی سیاسی وابستگیوں کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ 5 وقت نماز کے لیے آئے، ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں. ہمارا لیڈر اگر ہمیں حکم دے دے تو ہم 5 وقت کیا 5 دن ہم کسی جگہ پہ گزار سکتے ہیں، ہم مہینوں اور سالوں کے سال کسی جگہ پہ گزار سکتے ہیں. میں نے کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں استعمال کروں گا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں استعمال کروں گا جس سے آپ کو یہ لگے کہ میں کسی خاص چیز کو کر رہا ہوں، اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ یہ بات ذہن میں رکھیں. سارے کے سارے لوگ، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت سیاست ہمارے ملک میں جو صورتحال اختیار کر چکی ہوئی ہے، اس میں اسلام اور مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول لاشعوری طور پہ پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں آگے جا چکی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. کوئی بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا. وہی لوگ جو مہینہ پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پورے کا پورا ملک لاک کر دیں گے، اگلے مہینے وہ خود سارے کے سارے خود بند ہو جاتے ہیں. وہی لوگ جو مہینہ پہلے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم مظلوم ہیں، اگلے مہینے وہ ظالم بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بے چینی اور اضطراب، اور اس کے اندر یہ مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ کسی قانون اور شریعت اور اصول کے پابند نہیں ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، سیاست آپ نے کرنی ہے تو کریں، آپ نے اپنی پولیٹیکل کیریئر آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم کسی اس طرح کی سرگرمی کا حصہ ہیں، تو بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک 5 وقت کے نمازی کے، ظاہر ہے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مذہبی لوگ ہیں. جو مذہبی نہیں ہیں وہ تو ابھی بھی سڑکوں پہ
اور اپنے اپنے کاروباروں میں پھر رہے ہوں گے، اپنی اپنی مصروفیات میں. تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیاسی پارٹی نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے اور ہم ان کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں. ہم سیاست میں اسلام کو لے کے آتے ہیں اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. یعنی میں نے اسلام کی بات تب کرنی ہے جب مجھے پتا چلے گا کہ میں دوسری پارٹی کو اس نقطے سے ہرا سکتا ہوں. یعنی فلانے نے یہ کر دیا، اسلام کے خلاف فلانے نے یہ کر دیا. بھائی اسلام کا سیاست کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے. اسلام کا سیاست کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جو خود میں نے کام کرنا ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء باقاعدہ سیاست کیا کرتے تھے، یہ والی نہیں، اس معنی میں کہ اسلام جو معاشرہ ہے ہم نے اس کو اسلام کے نظام میں لے کے آنا ہے، اسلام کے رنگ میں رنگنا ہے. اگر اس طرح کی سیاست معاذ اللہ اگر انبیاء کرنا ہوتا تو انبیاء کو بھیجنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. انبیاء کی سیاست کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ انبیاء کی سیاست ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کو چھوڑ دو. غیر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انبیاء کی سیاست ہے. نبی یہ کہتا تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں جس قدر بھی مجھ سے ہو سکا میں اصلاح کروں گا، میں معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ہمارے ہاں سیاست کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے ہاں سیاست تخریب کاری کا دوسرا نام بن چکا ہوا ہے. اور باتیں یہاں تک کہہ دی جاتی ہیں، یعنی کسی کو کہا جائے نا یار آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، اور یار سیاست میں اس طرح ہی ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست اور تخریب کاری، سیاست اور دھوکہ بازی، سیاست اور جھوٹ، سیاست اور ظلم و ستم یہ مترادف چیزیں ہیں، وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ انبیاء بھی سیاست کیا کرتے تھے؟ کیا نبی یہ سیاست کیا کرتے تھے؟ کیا انبیاء کا یہ مشن تھا؟ میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کو اس سے محبتیں جس نے چھین لی ہیں، جس رویے نے نفرتوں کو عام کیا ہے، ان میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ اس وقت کے ہمارے سیاسی رویے ہیں. لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کو، ان سب ایکٹیویٹیز کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے دائرے میں لے کے آنا پڑے گا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں جس چیز نے بہت ساری پھیلائی ہیں وہ مذہبی فرقہ واریت ہے. پہلے کیا تھا؟ سیاسی فرقہ واریت ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مذہبی فرقہ واریت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، آپس میں تم نے گروہوں کے اندر نہیں بٹنا، فرقوں کے اندر نہیں بٹنا. لیکن ہم اسلام کا نام لے کے فرقوں کے اندر بٹ جاتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی شخص اگر وہ اہل حدیث ہے، کوئی اس کا کسی کا اور مذہب ہے، مسلک ہے، وہ اپنے مسلک کے مطابق چلے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ائمہ کرام کا پہلے بھی اختلاف رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یہ پوری کی پوری ایک لمبی لائن ہے اور بڑی بڑی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. 100 جلدوں کی کتابیں صرف اس بات پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اہل علم آپس میں اختلاف کیسے کیا کرتے تھے. اہل علم آپس میں اختلاف کیسے کیا کرتے تھے؟ دوسرے لفظوں میں کہ اہل علم میں سے ہر ایک کس طرح اپنا اپنا موقف بیان کیا کرتا تھا، اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ اور ترویج کیا کرتا تھا، اور کس طرح وہ فرقہ واریت سے پاک رہتے تھے. اب مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر فرقہ واریت اس بات کا نام ہے کہ میری مسجد میں فلانا نہ آئے، فلانے کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام شافعی کے شاگرد احمد بن حنبل ہیں، ان کا اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا مسلک ہے. شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. اسی طرح بڑے بڑے ائمہ کرام ایک دوسرے کے شاگرد. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر اختلاف رائے موجود تھا، لیکن فرقہ واریت اور نفرتیں موجود نہیں تھی.
اور میں یہ بات بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص اس طرح کے نظریات رکھتا ہے کہ میرے فرقے کی مسجد میں کسی اور کی نماز نہیں ہو سکتی اور میری اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی، میرے بھائیوں آپ اس کو جتنا مرضی جذباتی انداز میں بیان کریں، جس طرح مرضی قرآن و سنت کی نصوص میں لپیٹ کے دوسروں کو لے کے آئیں، اس سوچ اور نظریے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، بعض لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، بعض لوگوں کا ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے فرقے باطل ہیں اور اس نام پہ ایک نیا فرقہ وہ اپنا۔ میں یہ نہیں کہتا، میں الحمدللہ خود اہل حدیث ہوں اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دیگر بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ نماز کے کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور عبادت میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے اور اگر وہ ہمارے پیچھے پڑھنے آئیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اور اگر ہم اس طرح اپنی الگ الگ مسجدیں اس معنی میں بنا لیں کہ بھئی ہماری ان کے پیچھے نہیں اور یہ نہیں ہوتی، اس کی شادی نہیں کرنی، اس کے ساتھ نہیں جانا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو بھائی یہ وہی فرقہ واریت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، ایسے بدنصیب لوگ موجود تھے جن کو شیطان نے اسلام کی وہ تعبیر ذہن کے اندر، دین کی وہ تعبیر ذہن میں بٹھائی کہ انہوں نے امت کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ جو مذہبی فرقہ واریت ہے اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ کیونکہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رہنمائی کے نیچے ہوگی تو یہ پھر فرقہ واریت نہیں بنے گی، یہ وہ اختلاف ہوگا جو صحابہ کرام کا بھی آپس میں ہو جاتا تھا، جو تابعین کا بھی آپس میں ہو جاتا تھا، جو دیگر ائمہ کرام کا بھی آپس میں ہو جاتا تھا۔ ایک میں بات ویسے یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مذہبی فرقہ واریت یہ بری ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، تو بہت سارے لوگوں کو نا یہ بات سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیاسی فرقہ واریت، ان کو یہ بات سمجھ میں، اور یہ بات کنفرم ہے کہ جتنا نقصان ہے مذہبی فرقہ واریت نے صدیوں میں پہنچایا ہے، اتنا نقصان اس سیاسی فرقہ واریت نے چند سالوں میں پہنچا دیا ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ مولوی چینلوں پہ بیٹھ کے لڑتے ہیں، جلسوں میں لڑتے ہیں، مسجدوں میں لڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہی سارے کے سارے لوگ سیاست کے نام پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو صرف مذہب سے نفرت ہے، آپ کو فرقہ واریت سے نفرت؟ اگر آپ کو فرقہ واریت سے نفرت ہو تو مذہب کے نام پہ بھی نفرت ہونی چاہیے، سیاست کے نام پہ بھی نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو مذہب سے نفرت ہوگی نا تو پھر فرقہ واریت والا یہ ڈونگ نہیں رچانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم مذہب سے اس وجہ سے دور ہیں کیونکہ ان میں فرقے ہیں، بلکہ یہ کہیں ہم مذہب سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ توفیق چھین لی ہوئی ہے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، تو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی فرقہ واریت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی جو ہے وہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنے مسالک کے ساتھ تعلق اور اپنے سارے کے سارے مشائخ اور مسجدیں، جماعتیں، تنظیمیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات جس کی وجہ سے ہم ایک دوسروں کے ساتھ نفرت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت کو ہم اپنے اوپر اتنا زیادہ حاوی کرتے ہیں کہ ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جمعے کا ٹائم ہو گیا، جو ابھی بھی جمعہ نہیں پڑھنے آئے، کیا مطلب ہے؟ کہ مال کی، کاروبار کی، تجارت کی محبت ان کے اوپر ہے، اللہ کی محبت سے غالب آ گئی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں پیسے کے لالچ میں، کون سی محبت غالب آئی ہے؟ مال کی محبت غالب آئی ہے۔ اسی طرح جاہ و منصب کی محبتیں ہمارے اندر اس طرح غالب آ جاتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات سے ہم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کل 5 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں ان چیزوں کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دائرے میں لے کے آنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ جو ہمارے سیاسی ایکٹیویٹیز ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی جذبات ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ مال سے محبت ہونی چاہیے، اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اوپر نہ لے کے جائیں کہ یہ ہمارے لیے ہماری دین و دنیا کی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں یہ قبیلے کنبے کے بعض دفعہ اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں کہ ہم ذات پات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے
لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تفصیل نہیں ہے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں عہدوں کا لالچ ہو جاتا ہے، فلانا عہدہ مجھے ملنا چاہیے، اور عہدے کے لالچ کے اندر آ کے ہم چاہتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے، باقی نہ دین رہے دنیا رہے، مجھے اس بات کی کوئی غرض نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، یہ جو میں نے ہمارے مسائل ذکر کیے ہیں ان کے حوالے سے صرف 1 منٹ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. تو جو 2 حل ہیں وہ تو میں نے ساتھ ساتھ ہی بتا دیے ہیں کہ اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے، دوسرا یہ ہے کہ اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. تیسری اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا جو تخصص جس کو کہا جاتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں جو اس کی اسپیشلٹی ہے، جس کا جو میدان ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے ملک کے حکمران نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے، عدلیہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے، فوج نے کوئی فیصلہ کیا ہے، کسی بھی جگہ پہ کوئی فیصلہ کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیصلے سارے صحیح کرتے ہیں، وہ غلط بھی کرتے ہوں گے، لیکن کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ میں ان کے معاملات میں مداخلت کروں؟ تو اس کے مداخلت ہونی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ ان منافقین کے پاس جب بھی کوئی معاملہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے نا، فوراً اس کو بریکنگ نیوز بنا کے لگا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. لیکن اگر ہر معاملے کو اس کے جو خاص لوگ ہیں، اس کے جو اسپیشل اور ماہرین اور متخصصین لوگ ہیں، ان کی طرف اگر لے کے جائیں گے تو یہ آپس میں جو انارکی اور فساد ہے نا، یہ کم ہو جائے گا. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی کو کہیں گے نا، آپ سمجھیں کہ کوئی مذہبی فرقہ واریت کے اندر ہی مبتلا ہے، تو اگر آپ اس کو اس انداز سے بات سمجھائیں گے نا کہ بھئی مطلب وہ آپ اس کا موقف نہیں سمجھتے، تو وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھ لے گا، اور آپ کو اپنا دشمن نہیں بلکہ دین کا بھی ساتھ دشمن سمجھے گا. یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ جس طرح کوئی سیاسی ورکر ہے، اگر آپ اس کو اس کی سیاسی غلطی اور اس کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو اگر دلیل کے ساتھ واضح نہیں نہ کریں گے، اس کے ذہن کو سمجھ کے اس کے اندر سے کھرچیں گے نہیں، تو وہ آپ کو اسلام کا دشمن سمجھے گا، وہ آپ کو وطن کا دشمن سمجھے گا. وہ آپ کو کیا، وہ اس کے سامنے جو بھی آئے گا وہ سب کے سب کو کہے گا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس بات کو اہل علم نے اس طرح بیان کیا کہ آپ نے جب بھی کسی غلطی کو بیان کرنا ہے یا کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے، آپ نے اس کے لیے اس کا موقف سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اچھے طریقے سے اس کی غلطی اس کو واضح کرنی ہے کہ بھئی آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے، آپ کا اتباع سنت کا جذبہ ہے، آپ کا بزرگوں کے احترام کا جذبہ ہے، آپ پاکستان سے بڑے مخلص ہیں، آپ فلانے سے بڑے مخلص ہیں، یعنی جتنی بھی اس کے اچھے پہلو ہو سکتے اس کے سامنے رکھیں، اور ساتھ بتائیں کہ نہیں آپ کے اندر یہ تھوڑی سی اس طرح خامی ہے. اگر آپ اس کو صحیح کر لیں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے بھائیو، یہ 3 سے 4 چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اپنے اندر لے کے آنا شروع ہو جائیں نا، آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے بلڈ پریشر کے مسائل صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارے اپنے جو وہ یہ ڈپریشن اور ہر وقت جو سٹریس کا شکار رہتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرے بھی ہمارے شر سے بچ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.